اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان آج کے دور میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ تجارت کرے، بزنس کرے، لیکن کسی بھی کام میں جو انسان جانا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے قوانین کو جانے۔ بغیر قوانین کو جانے ہوئے اگر انسان کوئی عمل انجام دیتا ہے تو وہ اس میں فائدہ اٹھانے کے بجائے اسے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ تجارت جو ہمارے معاشرے میں جاری ہے کیا وہ اسلام کی روح سے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر اسلام کی نظر سے اسے دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری جو تجارتیں ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر تجارت اسلام کی نظر میں صحیح ہے تو اسی تجارت میں فائدہ ہے، اور اگر اسلام کی نظر میں صحیح نہیں ہے تو اس تجارت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تجارت کہ جو انسان اور معاشرے میں ایک بہترین ذریعہ ہے مادی حالات کو بہتر بنانے کا، تو اس میں ضروری ہے کہ ان قوانین کے اوپر انسان اپنی نظر رکھے کہ جن قوانین کو سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے اپنی معجزاتی زبان سے جاری فرمایا ہے، وہ کلمات اور وہ قوانین کہ جو اسلام نے بتائے ہیں، اگر ہم اس پر عمل انجام دیں گے، اگر ہم اس پر کارآمد رہیں گے تو ہماری تجارت نفع بخش رہے گی، اور اسی تجارت میں نفع ہو سکتا ہے کہ جو تجارت حلال ہو۔ اگر کوئی انسان حرام طریقے سے تجارت کرتا ہے تو تجارت اسلام کی نظر میں حرام ہوتی ہے، اور حرام چیز میں کبھی بھی برکت خدا نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے تجارت کے کچھ قوانین ہیں کہ جن قوانین میں سے کچھ قوانین ایسے ہیں کہ جن کے لیے سرکار دو عالم نے منع فرمایا ہے اور کہا ہے کہ ہرگز اگر ان قوانین پر آپ نے عمل انجام نہیں دیا تو تجارت نہ کریں، چاہے وہ تجارت بیچنے کے لیے ہو، چاہے وہ تجارت خریدنے کے لیے ہوں۔ وہ قوانین کیا ہیں؟ حدیث سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من باع و اشترى فلیجتنب خمس خصال والا فلا یبیعن و اشترین الربا والحلف وکتمان العیب والمدح اذا باع وازم اذا اشترى۔ تو تجارت کے قوانین میں سے جو 5 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ ان سے اجتناب کریں، اور اگر یہ 5 چیزوں میں سے کوئی چیز تجارت کرنے والے انسان کے معاملات میں پائی جاتی ہے تو ہرگز تجارت نہ کریں۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے الربا یعنی سود۔ دوسری چیز ہے القسم یعنی انسان اپنے معاملات کرنے میں قسم کھائے۔ تیسری چیز ہے والکتمان العیب یعنی انسان جو چیز بیچ رہا ہے اس کے اندر جو عیب پایا جاتا ہے اس کو چھپائے۔ چوتھی چیز ہے المدح اذا باع، جب انسان بیچے تو اس کی تعریف کرے۔ وازم اذا اشترى، اور 5ویں چیز ہے کہ جب خریدے تو اس کی مذمت کرے۔ اگر انسان ان 5 چیزوں پر عمل انجام دے یا اس کی تجارت میں ان 5 میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے، وہ سود ہو، وہ قسم ہو، وہ چیز کا عیب کا چھپانا ہو، وہ جب خریدے تو اس کی تعریف کرے، جب بیچے تو اس کی تعریف کرے، جب خریدے تو اس میں عیب نکالے، تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان اگر تجارت میں خرید کرتا ہے یا فروخت کرتا ہے تو رسول فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کریں۔ ان چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے وہ تجارت اسلام کی نظر میں بالکل منع ہے، اور کیونکہ سرکار دو عالم نے منع فرمایا ہے یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی تجارت کو پاک رکھو، صاف رکھو۔ اگر جو چیز پاک ہوتی ہے اللہ کی طرف سے انہی چیزوں میں برکتیں ہوتی ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔